حامیم، یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو حق کے ساتھ بنایا، اور ہم نے اس کا ایک وقت مقرر کیا، اس کا ایک اجل یا ایک وقت مقرر ہے اس کا، یعنی یہ کائنات جو یہ جاری و ساری ہے، چل رہی ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور یہ اپنے وقت مقرر پر ختم ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ اور اس کائنات کو بنانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں اس چیز سے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، وہ اس سے اعراض برتتے ہیں۔ اور وہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، یا وہ جو کافر ہیں، وہ اس چیز سے اعراض کرتے ہیں جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، جس سے انہیں باخبر کیا جاتا ہے، یعنی قرآن سے، آخرت سے منہ موڑتے ہیں، پیٹ پھیرتے ہیں۔ اے نبی کہہ دو، تمہارا کیا خیال ہے جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو؟ دکھاؤ ذرا مجھے کہ کیا انہوں نے زمین میں کوئی چیز بنائی ہے، یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ تم میرے پاس لے کر آؤ کوئی کتاب اس سے پہلے کی، یا پھر کچھ ایسے بقیہ حصے، ایسے اثرات، علمی آثار، اگر تم سچے ہو۔ یعنی قرآن کریم میں جگہ جگہ توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، اور شرک کی قباحت اور مذمت بیان کی گئی ہے، شرک کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جو جھوٹے معبود ہیں، شرکا ہیں، آخر یہ کیسے اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے زمین میں کچھ بنایا، کچھ تخلیق کیا؟ آسمان کو بنانے میں کیا ان کا کوئی حصہ ہے؟ کوئی دلیل ہے ان کے تعلق سے کہ یہ خدا ہیں یا خدائی میں شریک ہیں؟ کوئی آسمانی کتاب، کوئی تحریر، کوئی علمی آثار، علمی دلیل؟ اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو میرے سامنے کوئی دلیل پیش کرو۔ بس اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کو پکارے، اللہ کے علاوہ سے دعائیں کرے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنائے؟ حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو دعائیں قبول کرے۔ قیامت تک بھی کوئی دعائیں قبول نہیں کر سکتا، کوئی ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا، بلکہ یہ جھوٹے معبود، یہ جھوٹے خدا، یہ تو لوگوں کی دعاؤں تک سے غافل ہیں۔ تو پتہ بھی نہیں کہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے دعا، یہ کچھ نہیں جانتے، یہ تو مر چکے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے، یا تو دیکھیے چاہے وہ بت پرستی ہو، انہیں بھی نہیں پتا کہ ان سے کون دعائیں کر رہے ہیں، بتوں کو نہیں معلوم، پتھروں کو۔ اور اگر مردہ لوگوں کو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، تو انہیں بھی نہیں پتا کہ انہیں کون پکار رہا ہے، کون دعائیں کر رہے ہیں ان سے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جب تمام انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ یعنی کل آخرت میں تو یہ ہوگا کہ جو جن لوگوں کو شریک کیا ہوگا اللہ کی خدائی میں، تو وہ تو ان لوگوں سے دشمنی کا اظہار کریں گے، دشمن ہو جائیں گے اپنے پکارنے والوں کے، کیونکہ انہیں غصہ آئے گا، نفرت ہوگی کہ انہوں نے ہمیں خدا کے برابر سمجھا، انہوں نے ہمیں خدا کی خدائی میں شریک کر لیا، اور زیادہ ان کے دل میں نفرت و دشمنی پیدا ہو جائے گی، اور وہ صاف صاف انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا، کہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کس نے ہماری عبادت کی، کس نے ہمارے اوپر سجدے کیے، کس نے ہمارے نام پر نظر و نیاز کی، چڑھاوے چڑھائے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اور جب لوگوں پر ہماری کھلی کھلی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے، تو وہ جنہوں نے کفر کیا وہ حق کے بارے میں کہتے ہیں، جبکہ حق ان کے پاس آ چکا ہے، کہ یہ کھلا جادو ہے۔ اللہ کی کتابوں کو، اللہ کی آیات کو کافروں نے جادو کہا ہے، یا پھر لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول نے یہ کلام خود اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ تو اے نبی تم جواب دے دو لوگوں کو کہ اگر میں نے یہ کلام اپنے پاس سے گڑھ لیا ہوتا تو تم تو میرے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی مالک نہیں ہو۔ اگر واقعی میں نے کوئی غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، میں نے جھوٹ گڑا ہے اگر،
تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے، تم کچھ قدرت نہیں رکھتے ہو، کچھ مالک نہیں ہو تم میرے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ اللہ زیادہ جانتا ہے جو باتیں تم بناتے ہو، بس اللہ تعالیٰ کی گواہی میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے گواہی دے دی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے میرے لیے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میں کوئی انوکھا، کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، اور مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور مجھے نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، کل میرا انجام کیا ہوگا، تمہارا انجام کیا ہوگا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اسی بات سامنے آئی کہ رسولوں کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، انہیں کچھ نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کس کا کیا انجام، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کچھ نہیں پتا ہمیں۔ اور اللہ کے رسول کوئی انوکھے نرالے رسول دنیا میں نہیں آئے تھے کہ مطلب پہلی مرتبہ کوئی رسول آیا ہو، آپ سے پہلے بہت سے رسول آئے تھے۔ اور آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میں تو صرف وحی الہی کی اتباع کرتا ہوں، جو وحی میری طرف کی جاتی ہے، میں تو اسی کا پیروکار ہوں، اور میں تو صرف تمہیں کھلم کھلا باخبر کر رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں کھول کھول کر۔ اے نبی کہہ دو جو لوگوں سے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر واقعی یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ قرآن، یہ کلام، اور تم نے اگر اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ حالانکہ ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے گواہی دے دی ہے اس جیسے کلام کی، اس جیسے کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان بھی لے آئے، اور تم کفر میں، تم تکبر میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی بنی اسرائیل کے پاس چونکہ جو آسمانی کتابیں تھیں اس میں پیشن گوئیاں موجود تھیں، انہوں نے اس بات کی گواہی دی ہے، شہادت دی ہے کہ ہاں واقعی یہ کتاب برحق ہے، اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں بھی گواہی دی انہوں نے کہ یہ برحق ہیں، سچے رسول ہیں یہ۔ تو بنی اسرائیل کے تو ایک گواہ نے ایک گواہی دے دی ہے، شہادت دے دی ہے، وہ ایمان بھی لے آئے ہیں، لیکن تم تکبر میں پڑے ہوئے ہو، تم گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور وہ جو کفر کرتے ہیں وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اگر واقعی یہ خیر ہوتا تب تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہیں لے جا سکتے تھے۔ یعنی وہ اس طرح سے بھی باتیں بناتے تھے کہ اگر واقعی یہ دین بہتر ہوتا، اس میں خیر ہوتی، یہ ہدایت، یہ صحیح راستہ اگر واقعی ہوتا تو ہم پہلے آگے بڑھ کر اسے قبول کرتے، یہ آگے نہ بڑھتے، یہ ہم سے سبقت نہیں لے کر جا سکتے تھے۔ کس طرح سے دیکھیے کافروں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی ہے کہ واقعی اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو پہلے ہم آگے بڑھ کر اسے قبول کرتے، اور چونکہ ان لوگوں نے ہدایت نہیں پائی اس سے، تو ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بہت پرانا جھوٹ ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کی نہیں، اب باتیں بنائیں گے کہ یہ تو بہت پرانا جھوٹ ہے، یہ تو قرآن پرانی باتیں ہیں، اس میں جھوٹی باتیں ہیں۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت تھی، یعنی امام سے مراد یہ ہے کہ وہ رہبر، رہنما تھی، گائیڈ کر رہی تھی لوگوں کو، اور کہا جا رہا ہے کہ اب یہ کتاب، اب یہ قرآن، یہ تصدیق کر رہی ہے، اور یہ عربی زبان میں ہے۔ ایک تو یہ کہ سچا بھی کر رہی ہے پچھلی آسمانی کتابوں کو، پچھلی آسمانی کتابوں نے اس کی تصدیق کی ہے، سچا سمجھا ہے اسے، اور دوسری بات یہ کہ یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے یہ قرآن، اور اس کے نازل ہونے کا مقصد قرآن کریم میں بار بار بتایا جاتا ہے کہ اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس قرآن کریم سے باخبر کیا جائے، لوگوں کو قرآن کریم سے آگاہ کیا جائے، خبردار کیا جائے، لوگوں کو اس قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کے بیچ میں انذار کا کام کیا جائے، خصوصی طور پر وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، نیک لوگوں کے لیے قرآن کریم میں۔ ایک منٹ رک جائے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر استقامت کا ثبوت دیتے ہیں تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یہ بات ہمارے سامنے اس سے پہلے بھی آئی تھی کہ جب اللہ کو رب ہم مان لیں تو اللہ کو رب ماننے کا جو راستہ ہے یہ آسان راستہ نہیں ہے۔ اس راستے میں استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، اس راستے میں ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے اللہ کو رب ماننے کا راستہ جس میں بہت مشکلات، پریشانیاں اور تکلیفیں اور اذیتیں ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان سب چیزوں کو تمہیں کیا کرنا ہوگا، اس پر تمہیں ثابت قدمی کا ثبوت دینا ہوگا۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر جنت ہے جس پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ جنت میں ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ جنت کے لوگ ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے لوگوں کے اعمال کا۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نیک سلوک کرے، احسان کرے، نیکی کے ساتھ پیش آئے، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا ہے، احسان کا معاملہ ان کے ساتھ کرنا ہے، حسن سلوک کا۔ اور خصوصی طور پر والدین میں ماں کا یہاں پر مقام اور مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ ماں کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، کیونکہ اس کی ماں نے مشقت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ اسے اٹھایا، اپنے پیٹ میں رکھا اسے، اور مشقت کے ساتھ ہی اسے جنا، اور پھر اس کا حمل، اور پھر اس کے بچے کا دودھ چھڑانا، ان سب میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ بچہ بالغ ہو گیا، جوانی کی عمر کو پہنچ گیا، اور جب وہ 40 سال کا ہو گیا تو پھر اس نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں، اور تو مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور تو میری اولاد کو میرے لیے نیک اور صالح بنا دے، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو ماں کا مقام زیادہ ہے، کیونکہ ماں زیادہ تکلیفیں اٹھاتی ہے، حمل کی، بچے کے پیدائش کے موقع پر، پھر بچے کا دودھ پلانا، دودھ چھڑانا، یہ تمام مراحل سے گزرتی ہے ایک ماں، مشقت پر مشقت، پریشانی پر پریشانی برداشت کرتی ہے۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، اور پھر وہ ادھیڑ عمر کو پہنچ جائیں، اس کے بعد یعنی 40 سال کی عمر، یعنی جب انسان کے شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پھر وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اور یہاں پر جو دعا ہے یہ بہت ہی بہترین دعا ہے جو ہمیں اور آپ کو یاد کرنا چاہیے اس دعا کو، کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں۔ دیکھیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے، اللہ سے ہمیں توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکیں۔ تو نے ہم پر بھی احسان فرمایا، ہم پر بھی نعمتیں نازل فرمائی، ہمارے والدین پر بھی تیرا بڑا احسان رہا، ان پر بھی تیری بڑی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اور تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم نیک عمل کریں، صالح عمل کریں، اچھے کام کریں، اور صالح عمل اس طرح سے کریں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے ہم سے، تیری رضا والے کام کریں۔ دیکھیے، نیک اعمال کی توفیق بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہم یہ نہ سوچے کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو بڑے نیک اعمال کر ہی لیں گے، ہم تو سب کچھ کر لیں گے۔ اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم صالح عمل کریں، نیکیوں کی تو ہمیں توفیق دے۔ اور ایک بہت ہی اہم پوائنٹ جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ نیک عمل وہ ہو جس سے تو خوش ہو، تو راضی ہو، وہ نہیں کہ جس کو ہم سمجھیں کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، ہمیں کرنا چاہیے، خواہ وہ بدعت ہو، خواہ وہ شرک ہو، خواہ وہ کچھ بھی ہو، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام ہے یہ۔ بلکہ نیک عمل اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو تیری رضا کا کام ہے، تیری پسند کا کام، تیری مرضی کا کام، تیری خوشی کا کام ہے۔ اللہ کی رضا طلب کرنا چاہیے، اللہ کی رضا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جس سے تیری خوشنودی حاصل ہو، تیرے رضا حاصل ہو۔ اور اس کے بعد پھر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، میری اولاد کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی صالح عمل کرے، نیک عمل کرے، درست عمل کرے، تو میرے لیے میری اولاد کو صالح کر دے، نیک کر دے۔
اکثر ہم لوگ اپنے اولاد کے تعلق سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، فکر میں رہتے ہیں. تو یہ اس دعا کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے جب بچوں کی طرف سے ہم بہت ٹینشن میں ہوں کہ بچے پتہ نہیں کس راستے پر چلے جائیں، کیا ہوگا، ان کا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو ہی توفیق دے کہ تمہارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے، فرما بردار بنا دے. بہت ہی بہترین دعا ہے یہ. اور اللہ سے توبہ اور استغفار اور رجوع، اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اور بے شک ہم مسلمانوں میں سے ہیں. تو ایسے لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قبول کرتا ہے. یہ مقبول دعائیں ہوتی ہیں، پرانی دعائیں مستجاب دعائیں ہوتی ہیں، مقبول دعائیں ہوتی ہیں. یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. ایک تو یہ کہ دیکھیے کہ اللہ سے دعا مانگنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اور پھر یہ کہ قرآنی دعاؤں کا اجر، اس میں کتنی برکتیں ہیں قرآنی دعاؤں کے، اس کے ایک ایک حرف پر نیکی ہے. اور پھر یہ کہ قرآنی دعائیں مستجاب اور مقبول دعائیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے ہم قبول کرتے ہیں اچھے عمل، نیک عمل، بہترین اعمال ہم قبول کرتے ہیں. جو اللہ کے رضا کے کام کرتے ہیں، اللہ کے پسند کے کام کرتے ہیں، ہم ایسے ہی لوگوں کے اعمال قبول کرتے ہیں. ہم لوگوں کے بہترین اعمال قبول کرتے ہیں. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اعمال جو ہے وہ احسن ہونا چاہیے، اعمال بہترین ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے. اعمال میں حسن بھی ہو، خوبصورتی بھی ہو، نیکی بھی ہو. ایسے عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. ایسے الٹے سیدھے اور یہ سب کراہیت کے ساتھ کیے ہوئے، ناگواری کے ساتھ کیے ہوئے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. دل پر بوجھ سمجھ کر اس کام کو کرنا، دل پر پتھر رکھ کر، اس طرح کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کو خوبصورت اعمال پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر ہم ایسے لوگوں کے آسان عمل قبول کریں گے اور ہم ان سے ان کے گناہوں کو جھاڑ دیں گے. ان کے سیئات، ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہم تجاوز کریں گے، اندر گزر کر جائیں گے، اور ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. تو اپنے دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو بھی شامل کرنا چاہیے اور اپنے اولاد کو بھی شامل کرنا چاہیے. اور پھر ضروریات ہے اس میں، صرف اولاد ہی نہیں، نسلوں کو بھی شامل کریں کہ ہمارے اولاد کے ذریعے آنے والی اولاد، ہماری اولاد و نسلیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بھی صالح رکھنا. تو ایک ہی کردار ہمارے سامنے جو آیا، بہترین کردار جس کے لیے جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور کردار، اس کے اپوزٹ کردار ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس نے اپنے والدین سے یہ کہا کہ اف ہے تم پر، یعنی تم نے ہمیں کیا کر دیا؟ تنگ کر دیا، پریشان کر دیا ہے. تم ہمیں خوف دلاتے ہو، ہمیں ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، حالانکہ ہم سے پہلے بہت ساری بستیاں، بہت سے نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو آج تک کوئی زندہ نہیں ہوا. تو پھر اس کے ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا برا ہو تو ایمان لے آ، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور مگر وہ کہتا ہے کہ یہ تو پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں. تو یہ دوسرا ایک کردار ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، کچھ اولاد ایسی ہوتی ہیں جو اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں، والدین کو جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، پھٹکار لگاتے ہیں، والدین سے بہت ہی برے طریقے سے پیش آتے ہیں، کہتے ہیں اف ہے تم پر. اور پھر بحث بھی کرتے ہیں ماں باپ سے کہ آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، آپ ہمیں دھمکا رہے ہیں، آپ ہمیں خوف دلاتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کی جائیں گے، حالانکہ ہم سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، آج تک تو کوئی زندہ نہیں ہوا ہے. اس کی ماں باپ فریادیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ ایمان لے آؤ، مان لو، صحیح زندگی گزار لو، نیکی کی، صالحیت کی، اللہ کا وعدہ سچا ہے. مگر ان کے بچے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن کریم تو کیا ہے، پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں اس میں. تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کا قول چسپاں ہو جاتا ہے، اللہ کا عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو جاتا ہے. جس طرح سے ان سے پہلے گزری ہوئی قوموں پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں پہلے جنوں اور انسانوں میں سے، ان پر اللہ کا قول چسپاں ہو گیا. بے شک ایسے ہی لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہیں. جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا ہی درجہ ملے گا. اعمال جتنے زیادہ اچھے ہوں گے درجہ اتنا ہی اچھا ہوگا، اعمال جتنے خراب ہوں گے درجے اتنے ہی خراب ہوں گے.
ہے نا؟ اب یہ ہمارے اپنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم دنیا میں کس طرح کے اعمال کر رہے ہیں، آیا ہم اپنے درجات بڑھا رہے ہیں یا گھٹا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، کون سے درجے تک پہنچیں گے، کون سے مقام تک پہنچیں گے، یہ ہمارے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ قرآن کریم نا عمل کی بہت دعوت دیتا ہے کہ عمل کرو، کام کرو، اعمال پر توجہ دو، اچھے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کل آخرت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور کل آخرت میں کافروں کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کی دنیا کی نعمتیں تم نے لے لی، دنیا کی نعمتیں جو تمہیں حاصل ہوئی تھی، اچھی چیزیں دنیا کی، عیش و عشرت، تم نے خوب مزے اڑائے، خوب مزے کیے دنیا میں، بہت انجوائے کیا، لطف لیا تم نے۔ آج تمہیں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا رسوائی کے عذاب کا۔ کیوں؟ کیونکہ تم زمین میں اپنا آپ کو بہت اونچا اور بڑا سمجھتے تھے، بہت تکبر، غرور اور گھمنڈ کرتے تھے، حالانکہ تمہیں یہ حق نہیں ہے، بغیر حق کے نا حق تم تکبر کرتے تھے، اور تم دنیا میں بہت فسق و فجور، بہت گناہ کرتے تھے، بہت نافرمانی کرتے تھے اللہ کی، اس لیے آج تمہیں ذلت کا عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ اور یاد کرو عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کو، ان کا واقعہ یاد کرو، جبکہ ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو ڈرایا تھا، سرزمین احقاف میں اپنے قوم کو باخبر کیا تھا انہوں نے، احقاف کی زمین پر، اور ان سے پہلے بھی بہت سے ڈرانے والے آ چکے تھے، ان کے بعد بھی بہت سے ڈرانے والے آئے، لیکن سب نے آ کر ایک ہی پیغام دیا ہے لوگوں کو کہ اللہ کی عبادت کرو، سب نے آ کر توحید کی دعوت دی ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سبھی نے آ کر اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہیں تمہارے پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ لیکن کیا کہا لوگوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ تم ہمارے پاس اس وجہ سے آئے ہو تاکہ تم ہمارے معبودوں سے پھیر دو، ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹانا چاہتے ہو، پھیرنا چاہتے ہو، تو تم لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو، یعنی لے آؤ عذاب اگر واقعی تم سچے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، قیامت کا علم، عذاب کا علم کب آنا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میرا کام تو صرف تبلیغ کرنا ہے، پہنچانا ہے، میں تو صرف پہنچا رہا ہوں تم تک، کیا پہنچا رہا ہوں؟ وہ جو میری طرف بھیجا گیا ہے، وہ رسالت، وہ پیغام، وہ میسج جو میرے پاس آیا ہے وہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ دیکھیے اس میں ایک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغ کرنا کیا ہے، پہنچانا کیا ہے؟ پہنچانا وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کا پیغام، رسالت، قرآن، اللہ کا کلام۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بہت ہی جہالت میں پڑے ہوئے ہو، بہت زیادہ جاہل قوم ہو، جہالت برت رہے ہو۔ بس جب لوگوں نے اپنے سامنے سے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا اپنی وادیوں کی طرف، تو پھر وہ لوگ کہنے لگے، وہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی بادل ہے جو ہم پر برسے گا، یعنی بارش ہونے والی ہے، بادل آ رہے ہیں شاید۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، بلکہ تو یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تم گئے تھے، لے آؤ عذاب، تم اس کی نے جلدی مچا رہے تھے کہ کیوں نہیں آ جاتا ہم پر عذاب، اب عذاب آ چکا ہے تمہارے پر، یہ ایک ہوا ہے، طوفانی ہوا ہے یہ، اس میں اللہ کی طرف سے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ تو قوم عاد پر جو ہوا چلی تھی تو کہا جا رہا ہے کہ اس ہوا نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا، ہر چیز کو تباہ کر ڈالا اللہ کے حکم سے۔ آخر ان کا حال ایسا ہو گیا کہ یہاں پر کوئی جسے رہنے کی جگہ تھی ہی نہیں، کوئی رہتا ہی نہیں تھا، کوئی نظر نہیں آیا وہاں پر، کوئی انسان، سب کے سب ختم ہو گئے۔ ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں، ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو، اور ہم نے ان لوگوں کو جو پچھلے لوگ تھے، ہم نے انہیں زمین میں اقتدار دیا، ٹھکانہ دیا، جگہ دی، ہم نے انہیں وہ کچھ دیا تھا جو ہم نے تمہیں بھی نہیں دیا ہے، یعنی تمہارے پاس بھی وہ نعمتیں نہیں ہیں آج جو تم سے پہلے کے لوگوں پر تھے۔ ان کے پاس جسمانی طاقت بھی بہت تھی، ان کے پاس محلات، اونچی اونچی بلڈنگیں، پہاڑوں کو تراش کر اونچے محلات بنایا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، ان کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، حکومت تھی، بہت کچھ تھا ان کے پاس، تمہارے پاس تو ہے بھی نہیں وہ چیزیں۔ جب ان کا یہ اثر ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کا یہ انجام کر دیا اتنے مضبوط طاقتور لوگوں کا، تو تم کیا ہو؟ حالانکہ جو پچھلے گزرے ہوئے لوگ تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ
सुनते नहीं थे, देखते नहीं थे। अल्लाह ने उनको समात भी दी थी, कान भी दिए थे, आंखें भी दी थी, दिल भी दिया था, सब कुछ था उनके पास, लेकिन उन्होंने फायदा नहीं उठाया, ना अपने कानों से, ना आंखों से, ना दिल से। उनके कुव्वत समात, उनके कुव्वत बसारत, उनके दिल ने उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाया, किसी काम नहीं आई उनकी ये कुव्वतें, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की आयत का सख्ती से इनकार कर दिया और वो घिर गए उसमें जिसका वो मजाक उड़ा रहे थे। हमने तुम्हारे चारों तरफ गिरदोपेश के इलाकों में बहुत सी बस्तियों को हम हलाक कर चुके हैं, बहुत सी बस्तियां जो गुजर चुकी हैं पहले, हम उनमें से बहुत सी बस्तियों को हलाक कर चुके हैं। हम आयात को फिर फिर कर लेकर आते हैं, बार बार आयात बयान करते हैं, पेश करते हैं, लोगों के सामने लेकर आते हैं हर तरह से, ताकि लोग अल्लाह की तरफ रुजू करें, पलटे, ताकि लोग, बस ऐसा क्यों नहीं होता है कि जिन्हें लोग अल्लाह के अलावा माबूद समझते हैं, ठहराते हैं, तो वो उनकी मदद क्यों नहीं करते हैं? यानी ये झूठे माबूद, ये झूठे खुदा आखिर लोगों की मदद क्यों नहीं करते हैं? जबकि लोग तो ये समझते हैं कि ये माबूद हमें अल्लाह से करीब करने का जरिया है, ये हमें तकर्रुब अता करेंगे अल्लाह का, ये अल्लाह के मुकर्रब है, अल्लाह के करीबी हैं। वो तो इन्हें तकर्रुब इलाही का जरिया समझते हैं, झूठे माबूदों को। बल्कि हकीकत तो यह है कि झूठे माबूद इनसे गुम हो जाएंगे, खो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये झूठ है, ये फेक है, ये इफ्क है, और जो कुछ भी ये झूठी बातें गढ़ रहे हैं, इनके शिर्क, इनके झूठ, इनका इफ्तरा, सब कुछ क्या हो जाएगा? कुछ नजर नहीं आएगा करने, सब कुछ गुम हो जाएगा। और हमने फेर दिया आपकी तरफ जिन्नों की एक जमात को जो कुरान सुन रहे थे, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान पढ़ा था तो जिन्नों की एक जमात ने कुरान को सुना था, और हमने उन्हें आपकी तरफ फेर दिया था ताकि वो कुरान सुने। तो फिर जब वो पहुंचे थे उस जगह पर जहां पर आप कुरान पढ़ रहे थे, तो वो लोग आपस में कहने लगे कि खामोश हो जाओ, यानी उन्होंने बहुत अदब किया, कुरान का एहतराम किया, एक दूसरे को खामोश किया कि खामोशी के साथ सुनो। ये एक बेहतरीन किरदार है। एक तो ये कि उन्होंने तवज्जो के साथ सुना कुरान को, कान लगाकर, खामोशी के साथ, दूसरों को भी खामोश रखा। और जब वापस गए वहां से, जब कुरान पूरा हो गया, अल्लाह के रसूल जब सुना चुके, पढ़ चुके कुरान, उसके बाद फिर वो मुड़े, वापस पलटे अपने कौम की तरफ, तो फिर उन्होंने वापस जाकर अपने कौम के लोगों को भी बाखबर किया और डराया। ये एक बेहतरीन किरदार है कि खुद भी सुनना चाहिए गौर से, तवज्जो से, खामोशी से, और जब पूरा हो जाए, पूरा सुनने के बाद फिर वापस जाकर अपने कौम के लोगों को, अपने लोगों को, अपने घर के लोग, अपने आसपास के लोगों को जो कुरान के हमने हासिल किया है, जो हमने सुना है, वो हमें दूसरों को बताना चाहिए, दूसरों को बाखबर करना चाहिए, हमें इस कुरान से आगाह करना चाहिए। उन्होंने जाकर अपने कौम के लोगों से क्या कहा? जिन्होंने जाकर कहा कि हमारे कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद उतारी गई है, जो पिछली आसमानी किताबों की तस्दीक कर रही है, जो रहनुमाई कर रही है, रास्ता दिखा रही है, हक का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, सीधा रास्ता। कुरान का तारुफ कराया, कुरान की तारीफ की, कुरान के नुज़ुल का मकसद बताया, और उसके बाद फिर कहा अपने कौम के लोगों से कि ए हमारी कौम के लोगों, तुम अल्लाह के दाई का जवाब दो, अल्लाह की तरफ बुलाने वाली की दावत कबूल कर लो, अल्लाह की दाई की दावत पर लब्बैक कहो, और ईमान ले आओ, उस पर मान लो, तस्लीम कर लो। और फायदा भी बताया कि अगर तुम दावत पर लब्बैक कहोगे, कबूल करोगे, ईमान लाओगे, तो उसका फायदा यह होगा कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर करेगा, और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचाएगा। और ना मानने का भी अंजाम बताया कि जो कबूल नहीं करेगा अल्लाह की दाई की बात, मानेगा नहीं, तो फिर क्या होगा? तो याद रखिए कि वो ना तो जमीन में अल्लाह को हरा सकता है, ना तो वो जमीन में खुद कोई ताकत रखता है, खुद कोई बलबूता रखता है कि अल्लाह को हरा दे, जिज कर दे, और ना ही अल्लाह के मुकाबले में कोई सरपरस्त, कोई हामी, कोई मददगार ऐसा होगा कि वो उसे अल्लाह से बचा ले। यानी अगर जो लोग कबूल नहीं करते हैं, ना तो वो अल्लाह को हरा सकते हैं, और ना ही कोई ऐसा है जो अल्लाह के मुकाबले में उसे बचा ले।
ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو یہ دعوت کا کام کیا تھا جنہوں نے جا کر اپنے قوم کے بیچ میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے، کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی نے آسمان اور زمین بنائے، اور اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو بنانے کے بعد تھکا بھی نہیں، کوئی تھکان نہیں ہوئی اسے، بلکہ وہ تو اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس دن کافروں کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا، جہنم کے سامنے لایا جائے گا کافر، اور پھر ان سے کہا جائے گا، ان سے معلوم کیا جائے گا کہ بتاؤ اب کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا یہ جہنم جس کا تم انکار کر دیتے اب بتاؤ کیا یہ سچ نہیں ہے، حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر تم عذاب کا مزہ چکھو، جو تم نے انکار کیا، جو تم نے کفر کیا، اس کی پاداش میں اب تم اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ پس اے نبی آپ صبر کیجئے جس طرح سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، جلدی نہ مچائیں۔ جس دن یہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے، جس کا ان سے وعدہ بھی کیا گیا ہے، انہیں ڈرایا بھی جا رہا ہے جس عذاب سے، جب یہ اسے سامنے دیکھیں گے تو پھر انہیں ایسا لگے گا کہ جیسے یہ دنیا میں ایک گھڑی گزار کر آئے ہیں، دن کا ایک حصہ، 1 گھنٹہ دنیا میں گزار کر آئے ہیں۔ بس ایسے فاسق اور نافرمان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ یہ تھی سورہ احقاف، اس کے بعد ہے سورہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، خود بھی انکار کیا، دوسروں کو بھی روکا، ایسے لوگوں کے اعمال اکارت چلے جائیں گے، ایسے لوگوں کے اعمال رائیگاں ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ان کے عمل ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، جو خود بھی روکیں دوسروں کو بھی روکیں۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، اور جو ایمان اس چیز پر لے کر آتے ہیں جو محمد پر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن کریم پر، اور جو قرآن کریم حق ہے، پروردگار کی طرف سے آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو جھاڑ دے گا، ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حال درست کر دے گا، ان کی اصلاح فرمائے گا۔ کیوں ایسا؟ اس وجہ سے کیونکہ جن لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، انہوں نے باطل کی پیروی کی، باطل کی اتباع کی، انہوں نے جھوٹ اور باطل کو مانا ہے کافروں نے، اور جو ایمان لانے والے ہیں انہوں نے حق کی اتباع کی ہے، انہوں نے حق کو مانا ہے، اور حق سچائی پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ اور جب تمہاری کافروں سے ملاقات ہو، یعنی مدبھیڑ ہو، جنگ ہو، لڑائی ہو، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو، ان سے تمہاری مدبھیڑ ہو جائے، تو تم ان کی گردنیں مارو، یعنی جنگ میں، لڑائی میں تم ان کی گردن پر وار کرو، یہاں تک کہ جب تم دشمنوں کو خوب اچھی طرح سے کچل ڈالو تو پھر تم انہیں مضبوطی کے ساتھ باندھ لو، یعنی انہیں قید کرو، یعنی جب تم دشمن کا خاتمہ کر دو، لڑائی پوری طرح سے ختم ہو جائے، دشمن اچھی طرح سے کچل جائے، اس کے بعد جنگ ختم ہونے کے بعد پھر تمہیں قیدی بنانا ہے۔ ایسے نہیں کہ ابھی جنگ ختم ہوئی نہیں اور قیدی بنانا شروع کر دو، جنگ خوب اچھی طرح سے ختم ہو جانے کے بعد، اس کے بعد پھر تمہیں قیدی بنانا ہے۔ اور پھر جب تم قیدی بنا لو تو پھر قیدی بنانے کے بعد پھر تمہیں اختیار ہے کہ چاہے تو تم ان پر احسان کرو، یا پھر کیا ہے ان سے فدیہ کا معاملہ کر لو، فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ اور کب تک؟ جب تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار نہ ڈال دے، جب تک کہ لڑائی پوری طرح سے ختم نہ ہو جائے، ہتھیار رکھ نہ دیے جائیں، ہے نا؟ اس وقت تک تمہیں لڑنا ہے، اس وقت تک تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس تمام جتنی جنگی کاروائیاں ہیں، ان کاروائیوں کو انجام دینا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا
تو وہ لوگوں سے خود بھی بدلہ لے سکتا تھا، خود نمٹ لیتا، خود انتقام لے لیتا، لوگوں سے بدلہ لے لیتا. اس نے تمہیں کیوں جنگ کا حکم دیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے. تم میں سے بعض انسانوں کی آزمائش بعض انسانوں کے ذریعے ہو رہی ہے. تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں یہ احکامات دیے گئے ہیں. یہ جنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اس میں انسانوں کو انسانوں کے ذریعے. اور وہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہرگز بھی ان کے اعمال اکارت نہیں جانے دے گا. ان کے اعمال ہرگز بھی رائے گا نہیں جائیں گے، ضائع نہیں ہوں گے ان کے اعمال. اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا، انہیں راستہ دکھائے گا، ان کے حال درست کرے گا، انہیں جنت میں داخل کرے گا. اس جنت میں ایسے لوگوں کو داخل کیا جائے گا، شہداء کو، کہ جس جنت کا تعارف لوگوں سے کرایا جا چکا ہے، جس جنت سے لوگ واقفیت حاصل کر چکے ہیں، جس جنت کو لوگ پہچانتے ہیں، ایسی جنتوں میں انہیں داخل کیا جائے گا. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. یعنی اگر تم اللہ کے دین کی خدمت کرو گے، اللہ کے دین، اللہ کا جو کام ہے دین کی نشر و اشاعت، دین کو پھیلانا، اگر تم اس راستے میں اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب کہ اللہ کے دین کا کام کیا جائے، خدمت کی جائے اللہ کے دین کی. اور تو پھر اللہ تعالیٰ ثابت قدمی بھی عطا کرتا ہے، قدموں کو جما دیتا ہے اگر انسان کام کرے. لیکن وہ جو انکار کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی، بربادی ہے. ایسے لوگوں کے تمام اعمال اکارت چلے جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں. کیوں ایسا؟ کیونکہ انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا ہے. اللہ کے نازل کردہ احکامات و تعلیمات، اللہ کا کلام قرآن، لوگوں نے اسے ناپسند کیا، پسند نہیں کیا. تو ایسے لوگوں کے تمام لوگوں کے اعمال اکارت چلے جاتے ہیں. کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ تو یہ دیکھیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا انجام کیا ہوا. اللہ نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. اور ایسے ہی نتائج کافروں کے لیے مقدر ہیں. یعنی پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کو اللہ نے تباہ کر دیا، اور یہ کافروں کی مثالیں ہیں. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ایسا اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنین کا ولی ہے، حامی و ناصر ہے، مددگار ہے، سرپرست ہے، اور کافروں کا کوئی حامی ناصر نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آتے ہیں اور جو اچھے کام کرتے ہیں، اللہ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور وہ جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو دنیا کی زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، اور ایسے کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے. یعنی دیکھیے کہ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنا، دنیا کے مزے لوٹنا، انجوائے کرنا، دنیا میں خوب خوب فائدے بٹورتے رہنا، دنیا میں ہر طرح کے زندگی کے مزے لوٹتے رہنا، اور ہر وقت جانوروں کی طرح بس کھاتے پیتے رہنا، کھانے پینے کو اصل سمجھ لینا، جیسے کہ ہم دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے آئے ہیں. صبح سے لے کر رات تک بس کھانے ہی کی فکر ہمارے پر سوار رہتی ہے. کام، کاروبار، بزنس، اور پھر یہ کہ صبح و شام بس کھانا کھانا، ناشتہ کھانا، پھر یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے برابر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جانور جیسے ہر وقت جگالی کرتے رہتے ہیں، ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، ایسے ہی دنیا کے لوگ، انسان، انہوں نے کھانے کو ہی بس اصل زندگی سمجھ لیا ہے. دیکھیے آج اگر ہم جب دیکھتے ہیں نا، اس آیت کی روشنی میں اگر ہم تھوڑا جائزہ لیں، اور کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے شہر ہی کا اگر ہم جائزہ لیں، قدم قدم پر کھانے کے ہوٹل، ریسٹورینٹ، اور کھانے پینے کی اتنی اشیاء، باہر تک بھیڑ لگی ہوئی ہے انسانوں کی، کھانے پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں لوگ، ہے نا. دیکھ کر لگتا ہے کہ بس کیا یہی سب کچھ ایسی محبت کھانے کی لوگوں کے دلوں میں بیٹھتی چلی جا رہی ہے کہ ہر جگہ بس یہی کام چل رہا ہے، یہی کاروبار اس وقت جو ہے ترقی پر ہے، بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ کھانے پینے کا. تو یہ دیکھیے وہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ بس زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے.
اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جو ان سے زیادہ طاقتور ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات یہاں پر یہ چل رہی تھی کہ اے نبی، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں گزر چکی ہیں جو تمہاری بستی سے بھی زیادہ طاقتور تھیں، تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، جس نے تمہیں نکال دیا ہے. یعنی پچھلی گزری ہوئی قومیں، پچھلی گزری ہوئی بہت ساری بستیاں تم سے زیادہ طاقتور تھیں. تو یہ جنہوں نے تمہیں نکال دیا، مکہ کے لوگوں نے، مکہ سے تمہیں نکال دیا ہے، پچھلے لوگ تو ان سے زیادہ طاقتور تھے. جب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ان کا کوئی بچانے والا نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، تو پھر ہم ان کا کیا حشر کریں گے؟ آگے کہا جا رہا ہے کہ کیا بھلا وہ شخص جو صحیح راستے پر ہے، ہدایت پر ہے، بینہ پر ہے، اپنے رب کے راستے پر ہے، تو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے برے اعمال سجا دیے گئے ہیں، مزین کر دیے گئے ہیں؟ یعنی ایک تو وہ انسان ہے جو صحیح راستے پر ہے، اور ایک وہ انسان ہے کہ جس کے لیے برے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اور یہ اپنے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں. دیکھیے، ایک تو یہ کہ برے اعمال یا پھر گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا، اور خواہشات کی اتباع کرنا، یہ دو چیزیں بہت زیادہ ہیں اس وقت ہمارے اندر. ایک تو یہ کہ گناہوں کی کشش، گناہوں کی خوبصورتی، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں بڑے خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے پیش کی جا رہے ہیں. اور پھر یہ کہ خواہشات کی اتباع اور پیروی ہے نا، یہ ایک کردار ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا کردار کیا تھا؟ جو اپنے رب کے راستے پر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت کا وعدہ کس سے ہے؟ جنت کا وعدہ تو ان لوگوں سے کیا گیا ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ متقی لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور جنت میں نہریں بہ رہی ہیں. اور کس کس چیز کی نہریں ہیں؟ تو کہا جا رہا ہے ایک تو یہ کہ صاف ستھرے پانی کی، اور دودھ کی نہریں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ، اور شہد کی نہریں جو بالکل صاف و شفاف، ہر طرح کے پھل، اللہ کی طرف سے مغفرت. تو جنت کی نہروں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ جنت میں
نہ صرف یہ کہ پانی کی نہریں ہوں گی بلکہ دودھ کی بھی نہریں ہوں گی. اچھا دودھ کی نہریں، اب جیسے دودھ خراب ہو جاتا ہے، مزہ بدل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا، خراب نہیں ہوگا، وہ اس کے مزے میں کوئی تغیر نہیں آئے گا. اور یہ کہ جو ہے وہ مشروبات بہت سارے ہے نا، تو کہا جا رہا ہے کہ پینے والوں کے لیے بہت ہی لذیذ مشروب. اور پھر یہ کہ شہد کی نہریں بھی، اور شہد کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ برا سا لگے دیکھ کر، بلکہ بالکل صاف و شفاف شہد ہوگا ایک دم. تو کہا جا رہا ہے کہ جنت میں ہر طرح کے پھل بھی ہوں گے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ عطا کیا جائے گا. تو ایک تو یہ لوگ ہیں ہے نا، متقی لوگ. اور دوسرے کیا ہے، ایک وہ ہے جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائے گا. تو دونوں کا انجام بالکل الگ ہے. ایک وہ ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور وہاں پر اسے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور وہ کھولتا ہوا پانی اس کے آنتے کاٹ ڈالے گا، آنتے اس کی کٹ جائیں گے اندر سے اس کھولتے ہوئے پانی سے، ایسا گرم پانی اسے پلایا جائے گا. تو یہ دو انجام یہاں پر بتائے گئے ہیں، ایک جنت کی مثال دی گئی ہے اور ایک جہنم کی مثال دی گئی. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کے بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ نکلتے ہیں، جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، تو پھر وہ کہتے ہیں اہل علم سے کہ کیا کہا انہوں نے ابھی ابھی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور جو اپنے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں. یعنی سامنے سے تو بڑے نیک اور صالح بنتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے بہت آپ کی باتیں بڑے غور سے سن رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں، نکلتے ہیں، تو پھر اہل علم لوگوں سے کہتے ہیں، اہل علم سے کہتے ہیں کہ یہ صاحب کیا فرما رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، یہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا. مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف اپنے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، یہ خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں. اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو صحیح راستے پر چلتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے. جو صحیح راستے پر چلتا ہے اس کے لیے پھر ہدایت کے راستے اور زیادہ واضح ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں تقویٰ عطا کرتا ہے. یعنی جو ہدایت، جو صحیح راستے پر ہے ان کے ہدایت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں تقویٰ کی توفیق دیتا ہے، تقویٰ کا حصہ انہیں عطا فرماتا ہے. آخر لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں لوگ؟ کیا قیامت کا؟ تو قیامت تو ان پر اچانک آ جائے گی. قیامت کی علامات تو آ ہی چکی ہیں، اور جب وہ قیامت خود آ جائے گی تو پھر نصیحت حاصل کرنے کے لیے کون سا موقع باقی رہ جائے گا. یعنی جب قیامت سامنے آ جائے گی تو اس وقت کی نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں. اور جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. علم حاصل کرو کس چیز کا؟ اس چیز کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی چاہو، استغفار کرو، اپنے گناہوں سے اللہ سے مغفرت چاہا کرو، گناہوں پر اپنے لیے بھی استغفار کیا کرو، اور اہل ایمان مرد، اہل ایمان عورتوں کے لیے بھی مغفرت طلب کیا کرو، اللہ سے بخشش چاہا کرو. تمام مومنین مومنات کے لیے دعا استغفار کیا کرو اللہ سے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری سرگرمیاں، تمہاری چلت پھرت، اور تمہارے ٹھکانے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تم کیا کر رہے ہو، کہاں رہتے ہو، کس مقام پر ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نازل کیوں نہیں کی جا رہی ہے جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، یعنی جنگ کے حکامات نازل کیوں نہیں ہو رہے ہیں. اہل ایمان کہہ رہے ہیں تو جب جنگ کے احکامات نازل کر دیے جائیں گے، صورت نازل کر دی گئی جنگ کے بارے میں جس میں جنگ کا ذکر کیا گیا، اب تم دیکھو گے ان لوگوں کے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، منافقت ہے، وہ تمہاری طرف ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ان پر موت کی بے ہوشی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ ہاں، تو منافقین کا ذکر چل رہا تھا یہاں پر کہ جب تک اللہ کی طرف سے جنگ کے احکامات نازل نہیں ہوئے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی صورت کیوں نہیں اتاری جا رہی ہے جس میں کوئی جنگ کا حکم ہو، اور جب جنگ کے تعلق سے صورتیں نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوئے، تو منافقین کو تم دیکھو گے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جس سے ان پر موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہو، ایسے آپ کو دیکھ رہے تھے جس سے ان پر موت چھا گئی ہو۔ بس ایسے لوگوں کے حال پر افسوس ہے۔ اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں ان کی زبان پر ہیں، یعنی باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں یہ لوگ، منافقین لوگ سامنے سے، جسے بڑے اطاعت گزار ہیں، اطاعت کا اقرار کرتے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے قطعی حکم آ گیا، مضبوطی کے ساتھ حکم آ گیا، تو پھر کہا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو ان کے لیے کتنا اچھا ہوتا، کاش کہ وہ لوگ سچ کر دکھاتے اس چیز کو، تو ان کے لیے کتنا بہتر ہوتا، کتنا خیر ہوتا اس میں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اب تم لوگوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے، کیا امید کی جا سکتی ہے تم سے؟ اگر تم الٹے پاؤں پھر گئے، الٹے منہ پھر گئے، تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے، گلے کاٹو گے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے کیا امید رکھی جائے، کیا توقع رکھی جائے، اگر تم والی بنا دیے گئے زمین کے، تمہارے ہاتھوں میں اگر حکومت دے دی جائے زمین کی، تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور تم ایک دوسرے کو کاٹو گے، ایک دوسرے کے رشتے، ایک دوسرے کے گلے گردنیں کاٹو گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، بس اللہ نے انہیں بہرا کر دیا، اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، یا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں، تالے ڈلے ہوئے ہیں؟ اس سے بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ قرآن پر تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن کی گہرائی اور گہرائی میں اترنا چاہیے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ اور قرآن کو نہ سمجھنا اس بات کی علامت ہے کہ گویا ہمارے دل بند ہیں، ہمارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، قفل چڑھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، قرآن کریم ایک ایسی کنجی ہے جو سارے قفل، سارے تالے کھول دیتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے تالے کھل جائیں تو ہمیں قرآن کریم کو کنجی بنانا ہوگا۔ قرآن کریم ماسٹر کی ہے، شاہ کلید ہے، یہ تمام گتھیوں کو سلجھا دیتی ہے، تمام مسائل کو حل کر دینے والی کتاب ہے یہ۔ بے شک وہ لوگ جو پلٹ جاتے ہیں، مرتب ہو جاتے ہیں، الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں، پیٹھ موڑ لیتے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہے، ہدایت آنے کے بعد پھر وہ کیا ہوتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، تو شیطان ان کے لیے اس راستے کو آسان بنا دیتا ہے، اس روش کو سہل بنا دیتا ہے، اور ان کے لیے جھوٹی توقعات کا سلسلہ دراز کر دیتا ہے، جھوٹی امیدیں، جھوٹے توقعات، یہ شیطان ان سے کرتا ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ احکامات کو برا سمجھا، کراہیت محسوس کی، اللہ کے نازل کردہ دین کو، قرآن کو ناپسند کیا انہوں نے، اور کہنے لگے وہ لوگ کہ بعض معاملات میں تو ہم تمہاری اطاعت کریں گے، کچھ چیزوں میں ہم تمہاری اطاعت کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خفیہ باتیں جانتا ہے، ان کے راز کی باتیں، ان کے چپکے چپکے کی باتیں اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ سوچو اس وقت کیا ہوگا جب کہ فرشتے ان کی جان نکالیں گے، تو فرشتے ماریں گے ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھ پر، ایسے اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اتباع کی اس چیز کی جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام تھے، اللہ کے ناراضگی کے کام انہوں نے کیے، اللہ کو ناراض کرنے والے، اور انہوں نے اللہ کی رضا کو ناپسند کیا، اللہ کی خوشنودی کو ناپسند کیا، کراہیت محسوس کی،
ایسے لوگوں کے اعمال اکارت چلے جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے ناراضگی کے کام کریں اور اللہ کی رضا کو ناپسند کریں۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق ہے، کیا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا، نکالے گا نہیں؟ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، جلن، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، کھوٹ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حسد نکال دیتا ہے، ان کے کھوٹ کو ظاہر کر دیتا ہے، نکل کر سامنے آ جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم تمہیں دکھا دیں ان لوگوں کو جو آپ سے منافقت کرتے ہیں، اور تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لو گے، اور تم ان کی بات کرنے کے انداز سے تو تم انہیں پہچان ہی لو گے، ان کے انداز کلام، ان کا بات کرنے کا انداز، جیسے ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ منافقین لوگ جو ہوتے ہیں، سامنے سے بڑے خوبصورت باتیں کر، بڑے اچھے انداز میں، میٹھے بن کر، کہا جا رہا ہے کہ بڑے جیسے نیک اور صالح لوگ ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کی باتوں میں کیا ہوتی ہے؟ چاپلوسی ہوتی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ تم پہچان لوگے ان کے بات کے انداز سے انہیں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے، اور ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ ہم جان لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور تم میں سے ثابت قدم کون ہیں۔ ہم تمہارے حالات کی جانچ کریں گے، جانچ پڑتال کریں گے۔ آزمائش ہونا یقینی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی آزمائش کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ مجاہدین کون ہیں، اللہ کے راستے میں لڑنے والے، جہاد کرنے والے کون لوگ ہیں، اللہ کے راستے میں صبر کرنے والے کون ہیں، ثابت قدم کون ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، بعد اس کے کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو چکی ہے، ایسے لوگ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی جو کافر ہیں، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ عنہ قریب ان سب کے تمام اعمال غارت کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ دیکھیے اس میں ایک اہم پوائنٹ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے اور ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، یہاں پر صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی بھی بات مانو اور رسول کی بھی بات مانو، قرآن کی بات اور حدیث کی بات۔ قرآن و حدیث کو اپنی بیس اور بنیاد بناؤ، قرآن و حدیث ہی تمہاری شریعت ہے، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کیا کرو، برباد نہ کیا کرو، ضائع نہ کیا کرو۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور پھر وہ اسی حال میں مر جاتے ہیں کفر کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ ہرگز بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور تم کمزور نہ پڑو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تمہیں غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرے گا۔ بس کمزور نہیں پڑنا ہے بس۔ بے شک دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی کی زندگی گزارو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا، اور وہ تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان کی زندگی گزارو گے، تقوی کی روش پر چلو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا ہے اس پر کہ تم کچھ مال دو تو میں تمہیں جنت دوں گا۔ مال کی وجہ جنت نہیں، اجر نہیں۔ اگر کہا جا رہا ہے، اگر واقعی اللہ تعالیٰ تم سے تمہارا مال مانگ لے اور سب کا سب وہ تم سے طلب کر لے، سارا کا سارا مال اگر اللہ تعالیٰ مانگنا شروع کر دے تم سے، تو تم تو بخل کرو گے، کنجوسی کرو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کھوٹ ابھار لائے گا، ظاہر کر دے گا۔
اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ جو بخل کرے گا، جو کنجوسی کرے گا، تو در حقیقت وہ اپنے ہی لیے بخل کر رہا ہے، اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے بخل کا وبال اسی پر ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، مالدار ہے، بے نیاز ہے، تم فقرا ہو، تم محتاج ہو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے مال کی۔ اگر تم منہ موڑو گے، پیٹ پھیرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ تم نہیں مانو گے، تم قبول نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو اٹھائے گا، اور وہ تمہاری طرح ہرگز نہیں ہوں گے، تم جیسے نہیں ہوں گے۔ سورہ محمد، اس کے بعد یہ سورہ فتح، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی، کھلی فتح عطا کی۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، اور آپ پر اپنی نعمت تمام کر دے، اور آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرے، راستہ دکھائے، آپ کو صحیح راستہ، سیدھا راستہ۔ یہاں پر صلح حدیبیہ کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا ہے، کھلی فتح، کیونکہ صلح حدیبیہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جہاں سے فتح کے دروازے کھلے۔ فتح مکہ کا جو آغاز ہوا ہے وہ صلح حدیبیہ سے ہی ہوا ہے۔ صلح حدیبیہ ذریعہ بنی ہے فتح مکہ کا۔ تو فتح مکہ کی جو خوشخبری سنائی جا رہی ہے یہاں پر، لوگوں کو حالانکہ لگا پتا ہے کہ صلح حدیبیہ کیسے فتح مبین ہو سکتی ہے، اس وقت لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ تو پھر یہاں پر بتایا گیا کہ یہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ آغاز ہے فتح مکہ کا، اور پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گناہ معاف کر دیے تھے، اگلے پچھلے۔ اور اللہ کے رسول اس بات پر ایسا نہیں تھا کہ بالکل بے فکر ہو کر بیٹھ گئے تھے کہ میرے تو پچھلے بھی گناہ معاف ہیں، اگلے بھی معاف ہیں۔ اس سب کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، بہت شکر گزار ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں، آپ کے پیر سوج گئے ہیں، پیروں پر ورم آ گیا ہے، آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا پریشانی میں کیوں ڈال رہے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں۔ تو اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کہ کیا میں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا نہ کروں، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول پر نعمت کا اتمام کر دیا گیا، نعمت مکمل کر دی گئی، یعنی دین اسلام مکمل شکل میں اللہ کے رسول کے پاس آ چکا ہے۔ اب یہ اس دین میں اب کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں کچھ کمی کرے یا زیادتی کرے یا کچھ بدل دے۔ یہ دین ہمارے پاس مکمل شکل میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کے ذریعے، اس نعمت کے ذریعے ہمیں اور آپ کو سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کی زبردست مدد کرے گا، زبردست نصرت بخشے گا آپ کو۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے پر سکینت نازل کی، مومنین کے دلوں پر سکینت نازل کی، تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو، ان کا ایمان اور بڑھے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں پر سکینت نازل کرتا ہے۔ دیکھیے کس قدر سکون ہے نا اہل ایمان کو کہ ہم ایمان والے ہیں۔ شاید حضرت امام شافعی کا قول ہے کہ اگر باقی لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اہل ایمان کو کتنا بڑا سکون حاصل ہے، اطمینان حاصل، ان کے دل مطمئن رہتے ہیں، تو کافر تو اس پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دے، کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اور وہ اس کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیں اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ اہل ایمان کے دل میں سکون ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے زمین و آسمان کے لشکر، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔
تمام طرح کے لشکر اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، فرشتے بھی اللہ کے قبضے میں ہیں، اس کے انڈر میں ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان مرد اور عورتوں کو جنت میں داخل کرے، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ تم سے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ جنگ کا حکم دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی یہ کام لے سکتا ہے اور لیتا بھی ہے، لیکن اہل ایمان پر جو جنگ فرض کی گئی کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں جنت میں داخل کرے، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان سے گناہوں کو جھاڑ دے، اور اللہ تعالیٰ انہیں فوز عظیم سے نوازنا چاہتا ہے، بڑی کامیابی سے، اور پھر اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جنت کا مل جانا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ منافق مرد، منافق عورتیں، مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے، عذاب سے دوچار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بارے میں بہت ہی برا گمان رکھتے ہیں۔ تو برائی کے پھیر میں تو یہ خود ہی آ گئے، برائی کا دائرہ تو انہی پر ہے، یعنی یہ سمجھتے ہیں منافق اور مشرکین کے اہل ایمان جو ہیں وہ کسی مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، تو یہ کسی برائی کے پھیر میں آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اہل ایمان نہیں، بلکہ یہ منافق مشرکین، انہی پر ہے مصیبت، تکلیف، یہ پھنسے ہوئے ہیں برائی کے پھیر میں۔ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہے، غصہ ہے، ان پر لعنت ہے اللہ کی، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے زمین و آسمان کے لشکر، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ ہمارے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ آپ کا کام یہ ہے، اب رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شہادت کا فریضہ انجام دے۔ آپ جا کر شہادت حق کے فریضہ انجام دیجئے، لوگوں پر گواہی کا کام کیجئے، گواہی دیجئے، لوگوں کو بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے، لوگوں کو خبردار کیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری اور کام ہے، تاکہ تم سب اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یعنی دیکھیں، رسول کا کام تو یہ تھا، گواہی دینا، بشارت دینا، ڈرانا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ، تم مانو اللہ کو، اس کے رسول کو، اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ادب کرو، ان کا رسپیکٹ کرو، اور ان کا ساتھ دو، ان کی مدد کرو، ان کے تعظیم و توقیر کرو، اور اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو، اللہ کے رسول کی مدد کرو اور اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام، اللہ کی حمد و ثنا اور عبادت اور نماز کا اہتمام کرو صبح و شام۔ بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے، وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، بس جو عہد کو توڑ دے گا تو اس کی ہر شکنی کا وبال اسی پر ہوگا، اور جو اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ عنہ قریب اس کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر، جیسا کہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عثمان کو بھیجا تھا مکہ کے اندر کہ تم جاؤ، جا کر لوگوں سے کہو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں اور ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، تو جو حضرت عثمان گئے تھے اندر، اور انہیں کافی ٹائم ہو گیا تھا وہاں گئے ہوئے، واپس نہیں آئے، تو کسی نے یہ افواہ اڑا دی، جھوٹی خبر پھیلا دی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو اس موقع پر ان لوگوں نے یہ عہد کیا، یہ بیعت اللہ کے رسول کے ہاتھ پر لوگوں نے کی کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں ہم لڑیں گے، ہم جنگ کریں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے، اور حضرت عثمان کے خون کا بدلہ ہم لیں گے۔ تو جو اللہ کے نام پر بیعت کرتا ہے، تو کہا جا رہا ہے یعنی اللہ کے رسول کے ہاتھ پر، تو ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور جو عہد کو توڑ دے گا، تو کہا جا رہا ہے
کہ جو عہد کو توڑتا ہے تو عہد شکنی کا وبال اسی کے اوپر ہوتا ہے، عہد توڑنے کا خمیازہ وہ خود ہی بھگتے گا۔ اور جو عہد کو پورا کرتا ہے، جو بھی عہد وہ اللہ تعالیٰ سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ، وہ عرابی، وہ بدوی جو پیچھے رہ گئے، پیچھے چھوڑ دی گئے، بدوی عربوں میں سے جنگ میں نہیں گئے، پیچھے رہ گئے، اب یہ آ کر آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال بال بچوں کی فکر نے ہمیں مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے دعائیں کیجیے۔ اور وہ اپنے زبان سے وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ یعنی دیکھیے، جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں چاہتے ہیں، کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، دین کی خدمت نہیں کرنا چاہتے ہیں، آ کر بہانے کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہمارے گھر بار، ہمارے بچے، ہمارے شوہر، ہمارے گھر کے کام، ذمہ داریاں، کاروبار، جاب، یہ وہ ہزار طرح کی چیزیں، ہم تو بڑے مصروف ہیں، بڑے مشغول ہیں، ہم تو کام نہیں کر سکتے، دین کا خدمت نہیں کر سکتے، یا دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں جو یہ بنا رہے ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں، بہانے ہیں ان کے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ بہانے کرتے ہیں نا کہ ہم کیا کریں، ہمیں کچھ لوگ جو ہے اپنے شوہر پر رکھ دیتے ہیں، کچھ اپنے بچوں پر رکھ دیتے ہیں، کچھ اپنے گھر کے کاموں کو بہانہ بناتے ہیں، کوئی اپنی کسی مصروفیت کو بہانہ بناتا ہے، کوئی پڑھائی کو بہانہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس یہ زبان سے کہہ رہے ہیں یہ باتیں کہ ہمیں یہ مصروفیت ہے، وہ مصروفیت ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ اے نبی کہہ دو ان لوگوں سے کہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کون مالک ہے؟ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے یا اللہ تمہیں کوئی نفع پہنچائے تو اللہ کے مقابلے میں کون تمہارا مالک ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ بلکہ تم نے تو یہ گمان کر لیا تھا، تم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اور اہل ایمان اب کبھی اپنے گھر والوں کے پاس پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ یعنی انہیں لگ رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں، اب تو یہ واپس ہی نہیں آئیں گے، نہیں تو مار دیا جائے گا وہاں پر، پلٹ کر ہی نہیں آئیں گے۔ اور یہ خیال تمہارے دل کو بہت ہی بھلا لگ رہا تھا، تمہیں یہ بات بہت اچھی لگ رہی تھی کہ اب یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے، اور تم بہت ہی برے گمان کر رہے تھے، اور تم بہت ہی برے لوگ ہو۔ اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، رسول پر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے زمین و آسمان کی بادشاہی، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو جنگوں میں نہیں جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں پیچھے، تو جب آپ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جائیں گے، پھر یہ لوگ ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلو۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں، تو آپ ان سے صاف صاف کہہ دینا کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتے اب ہمارے پیچھے، اللہ پہلے سے فرما چکا ہے۔ تو پھر یہ لوگ کہیں گے کہ بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ یعنی جنگ میں تو جانا چاہتے نہیں ہیں، کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، خدمت نہیں کرنا چاہتے ہیں دین کی، لیکن ہاں جب مال بٹورنے کا نمبر آتا ہے، مال غنیمت حاصل کرنے کا نمبر آتا ہے، پھر پیچھے جانا چاہتے ہیں، پھر ساتھ میں جانا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں بھی ساتھ میں لے کر چلو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا تھا پہلے سے کہ یہ لوگ جنگ میں نہیں جا رہے ہیں، تو اب انہیں اپنے ساتھ ہرگز بھی تم لے کر مت جانا۔ یہ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے فیصلے کو۔ ان سے کہہ دو کہ اب تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتے، اللہ نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ اب اس پر پھر یہ لوگ باتیں بنائیں گے، جب ان کے لے کر نہ جاؤ ساتھ میں تو کہیں گے تم ہم سے حسد کرتے ہو، تو جلن کرتے ہو۔ حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ دین کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس تفقہ فی الدین نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے ان کے پاس، بہت ہی کم سمجھتے ہیں یہ۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ
ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہہ دو، ان دیہاتی عربی جنگ میں نہ جانے والے ان لوگوں سے کہہ دو کہ عنقریب تمہیں بلایا جائے گا ایک قوم سے لڑنے کے لیے جو بہت طاقتور ہے، تمہیں ان سے جنگ کرنا ہوگی یا پھر انہیں اسلام لانا ہوگا۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی، تم نے اگر بات مان لی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے اجر سے نوازے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے، پیٹ پھیرو گے جس طرح سے تم پہلے منہ موڑ چکے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ جنگ کن لوگوں پر نہیں ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ جو معذور ہیں، جو اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، جو مریض ہیں، ان پر جنگ فرض نہیں ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو منہ پھیرے گا، پیٹ پھیرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ یہیں تک رہنے دیتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔